على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، اللہ بڑا ہی مہربان ہے. اس کی مہربانیوں کی کوئی انتہا نہیں. انسان اپنے سارے اسباب استعمال کر کے صرف اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالی کی ہر نعمت وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر انسان اس ایک نعمت کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہے تو ساری زندگی عبادتیں کر کے کسی ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. کبھی ہم غور و فکر کریں نا ہم پہ اللہ کی کتنی نعمتیں. سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں. پھر اپنے وجود سے باہر آؤ، اپنے کھانے پینے کی چیزیں، اس سے آگے جاؤ رہنے کے لیے گھر، اولاد، دنیا کا یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں اور کسی کا کمال نہیں. یہ سارے کا سارا صرف میرے رب کا کمال ہے اور کسی کا کمال نہیں. بعض فقیر لوگ ہوتے ہیں وہ گاڑیوں میں لکھوا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ نبی وارث. حالانکہ یہ بات درست نہیں. وارث صرف اللہ کی ذات ہے. میرا وارث بھی وہی ہے، انبیاء اولیاء کا وارث بھی وہی ہے. اس لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی مہربانیاں ہیں، ان کی انتہا کوئی نہیں. لیکن میں نے جو ایک آیت پڑھی ہے، یہ چند آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ نے تو مہربانی کی حد کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھ سے اگر گناہ ہو بھی جائیں تو گناہوں سے سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے. تیری ان خطاؤں کو، گناہوں کو نیکیوں سے بدل کے رکھ دینا میرا کام. دنیا داروں کا، انسانوں کا دستور ہے، کوئی بندہ ایک دفعہ زیادتی کرتا ہے اسے معاف کر دیتے، لیکن کوئی دوسری دفعہ زیادتی کرے تو اسے معاف کرنے والے 100 میں سے صرف 2% لوگ ہیں. اور اگر کوئی تیسری دفعہ زیادتی کرے تو اسے تو معاف کرنا لوگ بہتر ہی نہیں سمجھتے.
لیکن اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ کہتا ہے میرا بندہ تجھ سے جتنی دفعہ بھی گناہ ہو، رو کے گڑ گڑا کے سچی نیت سے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تیرے گناہوں کو بخش دینا میرا کام۔ بندہ جب سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ یوم ولدتہ امہ، جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ میں اور آپ تو گناہوں میں غرق ہیں۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے انی لا استغفر اللہ کل یوم 70 مرہ، فی روایت 100 مرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں روزانہ اپنے اللہ سے 70 یا 100 مرتبہ استغفار کر کے معافیاں، اور میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری استغفار ہے تو رسمی ہے، صرف رو کے گڑ گڑا کے وہ کیفیت طاری ہو ندامت اور شرمندگی والی، ایسی استغفار توبہ کی توفیق تو سالہ سال سے نہیں ہوتی۔ استغفار بڑا عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا کے سارے انسان نیک بن جائیں، میرے بزرگ بن جائیں، گناہ کرنے چھوڑ دیں، تو اللہ ان لوگوں کو دنیا سے اٹھا کر دنیا میں ایسے لوگ آباد کر دے جو گناہ کرنے والے۔ اس لیے کہ گناہ نہ کرنا بھی کمال ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے پھر جب بندہ رو کے گڑ گڑا کے اپنے رب کو مناتا ہے، رب کو یہ ادا بندے کی بہت زیادہ پسند، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اپنے بندے پہ جب یہ رو کے اللہ کو منا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا استغفار کی ترغیب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بڑے واقعات ہیں۔ ایک عورت تھی، اس سے زنا ہو گیا، آئی اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہو گیا ہے، شادی شدہ ہوں، مجھ پہ حد جاری فرمائے۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، شاید تیرے پیٹ میں حمل ہو۔ وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا انتظار کر، یہ بچہ کھانے پینے لگ جائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا لے جاؤ، اس پہ حد جاری کر دو، اور اگر شادی شدہ مسلمان مرد عورت زنا کریں تو شریعت نے ان کی سزا یہ رکھی ہے ان کو زمین کے اندر نصف دفن کر کے ان کو سنسار کرو، پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ پتھر کھا کھا کے وہ مر جائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کے سامنے جب تذکرہ کیا گیا اس عورت کا تو آپ نے فرمایا اس اللہ کی بندی نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو سارے اہل مدینہ کے گناہگاروں پہ تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کے گناہ معاف۔ اسی طرح ایک بندے سے 100 قتل ہو گئے تھے، 99 قتل ہوئے، پھر 100 قتل ہو گئے، رو کے اللہ سے معافی مانگی، توبہ کے لیے استغفار کا مسئلہ پوچھنے جا رہا تھا، رستے میں موت آ گئی، اللہ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کی بخشش فرمائی۔ تو اللہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ چیخ چیخ کے اللہ کو منانے کی کوشش کریں گے، لیکن جواب آئے گا الیوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ اللہ کہے گا دنیا میں جس طرح تم نے قیامت کے دن کو بلا دیا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بلا دیا ہے، پڑے رہو جہاں۔ استغفار بڑی چیز ہے، لیکن میں جو گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے کہ استغفار کی حقیقت کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سود خور سود نہیں چھوڑ رہا، پڑھ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
سود میں لگا ہوا، غیبت میں لگا ہوا ہے، تسبیح چل رہی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، حرام کھا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، شرک نہیں چھوڑ رہا، بدعات نہیں چھوڑ رہا، زنا نہیں چھوڑ رہا، بس زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ یاد رکھو یہ کوئی استغفار نہیں، دل غافل ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ایسے تو راضی نہیں ہوتا، استغفار کے کچھ اصول ہیں، جب ان اصول اور ضوابط کے تحت اللہ کو راضی کیا جائے تو پھر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آیت ذرا دیکھ لو کیا انداز ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے، اللہ کا نبی حضرت نوح علیہ السلام عجیب اللہ کا پیغمبر ہے، 950 سال تبلیغ کی، اور 950 سال مسئلہ کیا بیان کیا؟ وہی مسئلہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قوم والو توحید کا مسئلہ مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں تو مارے جاؤ گے۔ 950 سال، ذرا قرآن کا یہ رنگ کو دیکھو نا، ذرا پچھلے صفحے پہ آ جاؤ، آخری لائن ذرا دیکھو، دوسری لائن، نیچے سے دوسری لائن، قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا رب، اے میرے ربا، انی دعوت قومی، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو، میں نے بلایا اپنی قوم کو تیری توحید کی طرف، لیلا ونہارا، دن رات، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، زیادہ نہ کیا انہیں میرے بلانے نے، الا فرارا، مگر صرف بھاگنا۔ اللہ میں نے جتنی دعوت دیتا گیا یہ اتنے بھاگتے گئے، مولوی نے پٹیاں پڑھاتے تھے، یہ نوح باپ دادا کا دین کوئی نہیں مانتا، یہ پیر فقیر کوئی نہیں مانتا، یہ نیا دین لے کے آ گیا ہے، یہ نیا مذہب لے کے آ گیا ہے، اللہ میں جتنا ان کو تیری طرف بلاتا ہوں یہ اتنے بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اللہ جب بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں تیری توحید کی تاکہ یہ بخشے جائیں، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اللہ خیال کرو، پہلے وہ نوح علیہ السلام کو مارتے، مار مار کے جب تھک جاتے، لیکن نوح علیہ السلام کی زبان پہ یہی جملہ ہوتا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مار مار کے جب تھک جاتے تو کہتے، اس پہ تو مار کا اثر ہوتا کوئی نہیں، تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیتے، کہیں نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے، کہیں نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے۔ آگے چلو، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور لپیٹ لیتے اپنے کپڑے، اپنے چہروں پہ کپڑے ڈال دیتے، چادریں ڈال دیتے، کہیں نوح کے چہرے پہ ہماری نظر نہ پڑ جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کتنی نفرت کرنے، وَاسْتَكْبَرُوا تِكْبَارًا، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ میں نے ان کو کھلی باواز بلند دعوت بھی دی ہے، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ، اللہ میں نے ان کے سامنے تیری توحید کا اعلان بھی کیا ہے، وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، اللہ ایک ایک کو جا کے اس کے ڈیرے پہ بھی ملاؤں، ایک ایک کو جا کے اس کی زمین میں بھی ملاؤں، ایک ایک کو جا کے اس کے بنگلے کوٹھی پہ بھی ملاؤں، ایک ایک کو جا کے اس کی دکان پہ بھی ملاؤں، ایک ایک کی محنت کی ہے اللہ، میرا مطلب اور کچھ نہیں تھا، میں صرف یہی کہہ رہا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
او میری قوم والو شرک چھوڑ دو، شرک سے توبہ کر لو، انہو کان غفارا، اگر تمہاری 100 200 300 سال کی بھی نافرمانیاں ہوں، سچی توبہ کرنا تمہارا کام ہے، انہو کان غفارا، وہ تو بادشاہ ہے، معاف کرنے پہ آئے تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اگلی بات کو سمجھنا ہے، تین باتیں یاد رکھو میرے عزیز۔ پہلی بات شرائط توبہ، دوسری بات ترتیب توبہ، تیسری بات ثمرات توبہ۔ استغفار کی کچھ شرطیں، جب تک وہ شرطیں پوری نہیں ہوں گی اس وقت تک توبہ نہیں، اس وقت تک استغفار نہیں۔ استغفار کی ایک ترتیب ہے، جب تک اس ترتیب پہ استغفار نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا، تب تک استغفار نہیں، توبہ نہیں۔ جیسے نماز کی کچھ شرطیں ہیں، کپڑے پاک ہو، بدن پاک ہو، جگہ پاک ہو وغیرہ، اگر یہ شرطیں موجود ہیں تو نماز ہے، شرطیں موجود نہیں ہیں تو نماز کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح یاد رکھو میرے عزیز، توبہ اور استغفار کی بھی 4 شرطیں ہیں۔ کتنی شرطیں؟ 4۔ پہلی شرط، توبہ کرنے سے پہلے جس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے اس گناہ سے بائیکاٹ کر، اس گناہ کو چھوڑ دے، اس گناہ سے بائیکاٹ کر، تب اللہ کے دربار میں آ کے کہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ آج سے پہلے مجھ سے یہ گناہ ہوتا رہا، اللہ آج میں بائیکاٹ کر کے اس گناہ کو چھوڑ کے تیرے در پہ آیا ہوں ربا، آج سے پہلے جو مجھ سے یہ گناہ ہوتا رہا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ربا مہربانی کر میرے پچھلے گناہ معاف کر، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ سے بائیکاٹ کر۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کیا ہے؟ سود خور سود چھوڑ نہیں رہا، زانی زنا چھوڑ نہیں رہا، شرابی شراب چھوڑ نہیں رہا، غیبت کرنے والا غیبت چھوڑ نہیں رہا، حرام کھانے کمانے والا حرام چھوڑ نہیں رہا، اور زبان سے کہہ رہے ہیں توبہ توبہ استغفر اللہ۔ جس گناہ سے توبہ کرنی ہے وہ گناہ تو چھوڑ رہا کوئی نہیں، اور زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ۔ اور میرے عزیز، اللہ کو کون دھوکے دے سکتا ہے؟ اس لیے جب تک اس گناہ سے بائیکاٹ نہیں کرتا، جب تک شرک سے بائیکاٹ نہیں، بدعت سے بائیکاٹ نہیں، سود چوری ڈکیتی سے بائیکاٹ نہیں، اس وقت تک توبہ نہیں بنتی۔ توبہ تب توبہ بنتی ہے پہلے اس گناہ سے بائیکاٹ کر۔ نمبر 2، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کے اوپر دل سے شرمندگی ہو۔ آج تو افسوس کا دور ہے، آج لوگ گناہ پہ فخر کرتے ہیں، آج ڈھول بجانے پہ لوگ فخر کر رہے ہیں، ناچ گانے پہ لوگ فخر کر رہے ہیں، حالانکہ میرے مدنی کا فرمان ہے، فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، لوگوں میرا اللہ مہربان ہے، اگر اس کی رحمت جوش میں آئی تو سارے گناہگاروں کو معاف کر دے گا، لیکن جو کھلے عام چوکوں چوراہوں میں، محفلوں مجلسوں میں، تقریبوں میں لوگوں کے سامنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کا حیا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کا حیا نہیں کرتے، ڈھول بجاتے ہیں، گانے سنتے سناتے ہیں، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہیں، طوائفوں کو لا کے نچاتے ہیں، ایسے لوگ کھلے عام اللہ کی بغاوتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں، اللہ
تو جو کر سکتا ہے کر لے، ہم نے گانا چھوڑنا کوئی نہیں، ہم نے ناچ باجا چھوڑنا کوئی نہیں، اللہ تو اگر کچھ کر سکتا ہے کر لے، ہم نے شادیاں بھی تیرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں کرنی، ہم نے غمیاں بھی تیرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں کرنی، ہم نے قبروں پہ سجدے بھی کرنے ہیں، قبروں پہ طواف بھی کرنے ہیں، قبروں پہ نظر نیاز بھی دینی ہے، قبروں پہ چڑھاوے بھی چڑھانے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب کو معاف کر سکتا ہے لیکن ایسے کھلے باغیوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہاں اللہ مہربان ہے لیکن اللہ قہار بھی ہے۔ آج ایک آئینے کا رخ دیکھا جا رہا ہے، سب کچھ چھٹی ملی ہوئی ہے نا، دین کوئی گپ نہیں ہے۔ دوسری شرط دل سے شرمندگی، اور ابا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں شرمندگی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، باپ کو آگے کا ابا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، 40 سال ابا حضرت یعقوب علیہ السلام روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ 40 سال بعد وہ دن آیا، یہ بھائی کھڑے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے اور کہتے ہیں اے عزیز مصر مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ۔ پتہ نہیں ہے یہ سامنے یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کو پتہ ہے یہ میرے بھائی ہیں، کہتے ہیں اے عزیزہ ہمارا ابا بھی بڑا بیمار ہے، بس روئے جا رہا ہے، اماں بھی بڑی بری حال کے اندر ہے، گھر کے اندر کاٹ ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہمارے پاس کوئی زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، یہ چند کھوٹے سکے ٹکے لے کر تیرے دربار میں ہیں، فتصدق علینا ہم پہ تھوڑا صدقہ بھی کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بھائیوں کا یہ حال سنا، میرے بھائیوں کے اتنے برے حال ہیں، دکھ تو بڑے پہنچے تھے یوسف کو وہ راتیں بھی یاد تھی جو کنویں میں گزاری تھی، یوسف کو وہ وقت بھی یاد تھا جب اپنے بھائیوں نے یوسف کو چند ٹکوں کے بدلے بیچ دیا تھا، یوسف کو وہ وقت بھی یاد تھا جب یوسف کی مصر کی منڈی میں بولی پڑ رہی تھی، یوسف کو وہ وقت بھی یاد تھا جب زلیخا جال کے اندر یوسف کو پھنسانے کی کوشش کر رہی تھی، یوسف کو وہ وقت بھی یاد تھا جب 20 سال یوسف جیل کے اندر چکی پیستا رہا، یوسف کو سارے دکھ یاد تھے، لیکن اللہ کا نبی ہے سارے دکھ پیچھے کر کے اپنے بھائیوں کے لیے دل کے اندر درد پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے حل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں یاد ہے صحیح تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیران ہو گئے، یوسف والے کیس کا پتہ یا تو ہمیں یا تو اللہ کو ہے، یوسف والی واردات کا پتہ یا تو ہمیں یا تو اللہ کو ہے، یوسف والی واردات کا پتہ تو ہمارے باپ حضرت یعقوب اللہ کے نبی کو بھی۔ پھر یہ کون ہے؟ ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو غور سے دیکھ کے کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو کہیں یوسف تو نہیں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ خیال کر، اب یہ بھائی لوٹ کے گھر جا رہے ہیں، باپ کو 40 سال پہلے کہا تھا باپ تیرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا ہے، 40 سال باپ کو رلایا، اب 40 سال کے بعد باپ کے سامنے جا کے یہ کہنا ہے ابا یوسف زندہ ہے، تو خیال کرو نا ان کی شرمندگی کا کیا حال ہوگا، ان کی شرمندگی کا کیا حال ہوگا۔ خیر نبی تھا کہ نبی نے کچھ بھی نہیں کہا، فرمایا سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی استغفار اور معافی کی درخواست کروں گا۔ خیال کر، جس طرح وہ شرمندہ تھے باپ کے سامنے، شاگرد شرمندہ ہوتا ہے استاد کے سامنے،
مرید شرمندہ ہوتا ہے پیر کے سامنے، بیٹا شرمندہ ہوتا ہے باپ کے سامنے۔ باپ کی کیا حیثیت، استاد کی کیا حیثیت، مرشد کی کیا حیثیت؟ تو میرے عزیزا اللہ تو اللہ ہے، جب گناہ ہو جائیں توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پہ بھی شرمندہ ہوا کر۔ شرمندگی ضروری ہے، شرمندگی نہیں ہے تو تب بھی توبہ قبول نہیں، اندر سے دل مطمئن ہے میں نے ٹھیک کیا ہے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ تیسری شرط اخلاص سے توبہ کر۔ چوتھی شرط یہ پکا عزم کر کے توبہ کر، آئندہ مرتے مر جاؤں گا لیکن میں کبھی بھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ چار کام گناہ سے بائیکاٹ کر، ایک دل میں شرمندہ ہو، دو اخلاص سے توبہ کر، تین آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کر، چار یہ چار شرطیں پوری ہو جائیں تو اب استغفار کر۔ لیکن اب استغفار کی ترتیب بھی یاد رکھ، ترتیب بھی یاد رکھ۔ استغفار کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ شرک سے توبہ کر، کفر سے توبہ کر، اس لیے کہ جب تک عقیدے میں شرک ہے تب تک نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، حج حج نہیں، زکات زکات نہیں، استغفار استغفار نہیں۔ قرآن کہتا ہے ما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ جو لوگ شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ان کی دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ان کی استغفار میں اللہ سنتا ہی کوئی نہیں، ان کی یا اللہ میں سنتا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزا توبہ کر، لیکن ترتیب یہ ہے سب سے پہلے نمبر پہ توبہ شرک سے کر۔ اس لیے کہ عقیدے میں شرک ہو اور تو بیٹھ کے کہے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے معاف کر، اللہ مجھ سے سود ہو گیا مجھے معاف کر، اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کر، یہ گناہ ہو گیا مجھے معاف کرنا، نہ یہ توبہ توبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ عقیدے میں جب تک شرک ہے اس وقت تک توبہ توبہ بنتی کوئی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک بندے کے گھر میں کنواں ہے، کنویں میں کتا گر گیا، آ کے مفتی صاحب سے پوچھتا ہے حضرت جی میرے کنویں میں کتا گر گیا کیا کروں؟ کتنے دن ہو گئے جی؟ آج ہی گرا ہے، ابھی گرا ہے۔ اچھا 300 ڈول نکال لے، نکال لے اتنے ڈول، گیا ڈول نکالنے شروع کر دیے، ڈول نکال کے آیا، مفتی صاحب نے پوچھا اچھا جی صفائی کی ہے؟ جی جی میں نے 300 ڈول نکال لیے ہیں، وہ کتا بھی نکالا یا کوئی نہیں؟ کہتا ہے استاد جی وہ کتا تو نہیں نکالا، وہ کتا تو نہیں نکالا۔ مفتی صاحب کہیں گے 300 چھوڑ، 3000 چھوڑ، 3 لاکھ ڈول بھی نکال، تیرا کنواں پاک نہیں ہوگا جب تک کنویں سے تو کتے کو نہیں نکالے گا۔ جس طرح کنواں کتے کے ہوتے ہوئے پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح جب سے دل سے شرک والا کتا نکلتا نہیں ہے اس وقت تک توبہ توبہ نہیں، استغفار استغفار نہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام بھی تو کہہ رہی ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم بتوں کی پجاری ہے، تو نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، او میری قوم والو اپنے رب سے معافی مانگو۔ کس سے معافی مانگو؟ قوم شرک کر رہی ہے، نبی کہہ رہا ہے شرک سے معافی مانگو، چھوڑ دو ود سوا یغوث یعوق نصر کی عبادت، چھوڑ دو ید سیب ود سوا یغوث یعوق نصر کے نام پہ نظر نیاز دینا، منت منوت دینا، چڑھاوے دینا چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ ود یغوث یعوق نصر اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں کے نام تھے، بڑے پائے والے بزرگ تھے، جب مر گئے لوگوں نے ان کے بت بنا لیے، قوم نے عبادت شروع کر دی۔ اس لیے خیال کرو میرے عزیزا، جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتا اس وقت تک توبہ اللہ کے دربار میں کوئی حیثیت رکھتی کوئی نہیں۔ اللہ بنیاد ہے،
اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا، شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا۔ عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت، حاضر و ناظر ہونا اللہ کی صفت، غائبانہ پکارے سننا اللہ کی صفت، اولاد دینا اللہ کی صفت، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنا اللہ کی صفت، نفع نقصان کا مالک ہونا اللہ کی صفت، عبادت کے لائق ہونا اللہ کی صفت، دلوں کے حال جاننا اللہ کی صفت ہے، روزی کا بندوبست کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اگر ان صفتوں میں سے کوئی صفت کسی مخلوق میں مانتا ہے، کسی پیر میں مانے تب بھی، فقیر میں مانے تب بھی، جن میں مانے تب بھی، فرشتے میں مانے تب بھی، قبر والے میں مانے تب بھی، بت والے میں مانے تب بھی، سورج میں مانے تب بھی، چاند میں مانے تب بھی، کسی نبی میں مانے تب بھی، کسی ولی میں مانے تب بھی، اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننے کا نام شرک ہے۔ میرے عزیزا، نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، لیکن لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ کا شریک کوئی نہیں کرو، شریکوں سے پاک ہے۔ بنیاد یہ ہے، یہاں سے توبہ۔ آج ہمارے نادان دوست ہوتے ہیں اور صوفی صاحبان کو کہہ دیتے ہیں جی دن میں 500 دفعہ پڑھا کر استغفر اللہ سے، عقیدے کے قریب بھی نہیں۔ اور میرے بھائی پہلے سے سمجھا شرک کیا ہے، شرک سے توبہ کروا پہلے، پھر استغفر اللہ پڑھے گا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا نمبر، بدعت سے توبہ کر۔ کس سے توبہ کر؟ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب بدعۃ، اللہ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا، بدعتی کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ بدعت سے توبہ کر۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو شرک کو گناہ سمجھتے، کہتا ہے یہ شرک نہیں ہے، یہ عشق ہے، ہم عاشق ہیں۔ اور جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے وہ شرک کو شرک سمجھتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں، وہ بدعت میں پھنس گئے۔ وہ کہتے ہیں خیر ہے جی، بدعت کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو۔ میرے عزیز، میرے الفاظ کو دل کی تختی پہ لکھ، بدعت بہت بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ جو شخص بدعت میں شریک ہوتا ہے قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ جو شخص بدعت میں شریک ہوتا ہے اللہ اس بدعتی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کرتا، کوئی عمل، نماز، روزہ، زکات، حج، خیرات، صدقات، سارے عمل مردود۔ جو شخص کسی بدعت میں شریک ہوتا ہے، بدعت نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، شفاعت سے محروم ہو رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کہتا ہے میرے رسول نے جو تمہیں طریقہ سکھایا ہے، جو سنت سکھائی ہے، جو بندہ اس طریقے اور سنت کی مخالفت کرتا ہے، میرا اعلان سن لو، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے بندے کو میں اللہ جہنم میں ڈال کے چھوڑوں گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ بدعت چھوٹا جرم نہیں، اس لیے خیال کر، بدعت سے بیکار ضروری ہے۔ اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، شرک کرنے والا اللہ کا باغی ہے اور بدعت کرنے والا نبی علیہ السلام کا باغی ہے۔ گویا کہ بدعت کرنے والا ظالم یہ کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ ظالم یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ نے دین کے معاملے میں خیانت سے کام لیا ہے، انہوں نے سارا دین ہمیں پہنچایا کوئی نہیں،
دین میں کوئی کمی رہ گئی تھی، دین میں کوئی ضرورت رہ گئی تھی، اس لیے ہم نے دین کے اندر اضافہ کر کے دین کو پورا کر دیا ہے۔ حالانکہ دین تو پورا ہو گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، تام کر دیا ہے۔ اندر جو چیز ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتا۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن افسوس در افسوس آج ہمارے معاشرے میں جہاں شرک عام ہے، خدا کی قسم وہاں بدعات بھی بے شمار ہے، شمار سے باہر۔ فوتگی ہو جائے تو بدعات کی بھرمار ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں کس بات پہ؟ جی ہیلا سٹارٹ ہوگا جی ہیلا سٹارٹ نہیں کیتا تے مر گیا مردود نہ دعا تے نہ جنازے کے بعد دعا پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ جمعرات چیلم 40واں کل ساتہ 10واں اس پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ عید میلاد کو حج سے بھی زیادہ درجہ دے دیا، اور اب تو آنکھیں کھل جانی چاہیے نا، جدید دور آ گیا ہے، موبائل کا اتنا فائدہ تو ہو نا۔ سوئے ہوئے کیا منہ دکھائیں گے نبی علیہ السلام کو یہ لوگ جو میرے نبی کا میلاد لے کر سٹیجوں پہ چڑھ کے ناچ رہے تھے؟ کیسے میرے مدنی کا سمجھ؟ اس لیے خیال کر میرے چیز، دین جھگڑے کی چیز نہیں، یہ دین آخرت کا سودا ہے، بالکل کھرا خرید۔ دکاندار کے پاس جاتے ہو سارا کریٹ الٹا کرواتے، ٹماٹر کوئی خراب نہ ہے۔ فروٹ والا تنگ ہوتا ہے بعض بزرگوں سے، وہ کہتے ہیں نا جی نا، ساری پیٹی چیک کرواتے ہیں۔ ٹماٹر میں تم تحقیق کرتے ہو، سیب میں تحقیق کرتے ہو، آلو پیاز میں تحقیق کرتے ہو، تو کیا میرے آمنہ کے لال کا دین اتنا ہی بے وقت ہے؟ دین کی کوئی تحقیق نہیں۔ اس لیے خیال کر، پہلے نمبر پہ توبہ شرک سے کر، دوسرے نمبر پہ توبہ کر بدعت سے۔ اب تیسرا نمبر اس سے مشکل آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر میں حقوق العباد۔ کیا ہے؟ حقوق العباد۔ ہاں جی، بہن بیٹی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہے، وراثت میں بہن بیٹی کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں، حج پہ حج کیے جا رہا ہے، عمروں پہ عمرے کیے جا رہا ہے، ساری رات مصلی پہ گزارتا ہے، کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ کہتا ہے جا دفعہ ہو، تیری استغفار پہ بھی لعنت ہے، تیرے روزے نماز حج میں بھی لعنت ہے، جب تک اس حرام کو چھوڑتا نہیں میرے در میں تیری بات کوئی سنی نہیں جائے گی۔ منہ موڑ حرام سے، چھوڑ حرام کو، سود کو چھوڑتا کوئی نہیں، پیسے دبا کے بیٹھا ہے کسی کو دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، زمین دبا کے بیٹھا ہے کسی کی وہ دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی دیندار ہونا تو وہ بڑی ٹیکنیک سے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جگہ ہمیں واسطہ پڑتا اس لیے کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں ہم نے پورا حصہ دیا ہے۔ کیسے؟ اتنا بہنوں کو دے دیا ہے نا، اتنا ہم نے خود رکھ لیا ہے۔ پورا ہو گیا نا استاد جی؟ جی پورا ہو گیا، لیکن یہ پوچھو نا جو بہنوں کو دیا ہے وہ کدھر ہے؟ وہ پڑی ہوگی افغانستان میں اور دور کہیں میرے پہ، اور اپنا جو حصہ رکھا ہے وہ رکھا ہے شہر میں۔ اور میرے عزیز دھوکہ دے جائے گا تو انسان کو رب کے دربار میں کیسے جواب دے گا؟ اس لیے اللہ کے ساتھ دھوکہ کوئی نہیں کر سکتا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں بعض ایسی ہوتی ہیں جو مزاج کے خلاف ہوتی ہیں، لیکن جب تک یہ کڑوی گولی کھائی نہ جائے انسان کی روح کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے تیسرا نمبر یہ ہے حقوق العباد ادا کر۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے حقوق العباد کا مسئلہ، بہت مشکل۔ حقوق العباد کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھ۔ مرنے سے پہلے یا تو اگلے بندے کا حق ادا کر دے، یا ادا نہیں کر سکتا تو چلا جا اس کے پاس، دنیا میں پگڑی گر جائے تو کوئی پرواہ نہیں،
دنیا والوں کی نظروں میں بےعزتی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، دنیا والوں کے سامنے عزت کم ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، کل میدان قیامت کے اندر اگر ذلت سے واسطہ پڑ گیا تو پھر کون چھڑائے گا؟ اس لیے آج چلا جا، اگر دے نہیں سکتا تو اس کے پاؤں پکڑ لے، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دے، میرے پلے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، معاف کروا لے۔ اگر تو نے اس کا حق دیا بھی نہیں، معاف کروایا بھی نہیں، کل دن قیامت کا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے دربار میں آئے گا، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، نمازیں، روزے، زکات، حج، عمرے، خیرات، صدقات، تسبیحات، نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوگا، کھڑا ہوگا اپنی نیکیوں کے پاس۔ اللہ کہے گا اچھا بلاؤ ان لوگوں کو جن کے حق یہ دنیا میں کھا گیا ہے، بلاؤ نے، ان لوگوں کو بلایا جائے گا۔ اللہ کہے گا اچھا تو نے اس کی زمین کھائی ہے، زمین دے، اس کے پیسے کھائے ہیں، پیسے دے۔ یہ کہے گا اللہ زمین تو کوئی نہیں، پیسہ تو کوئی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے اس کی نیکیاں ان کو دینی شروع کرو۔ وہ نیکیاں جانی شروع ہو جائیں گی، نیکیاں جاتی جائیں گی، جاتی جائیں گی، جاتی جائیں گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی لوگ کھڑے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے ربا ہمارا حق اس نے دینا ہے۔ اللہ کہے گا تیرے پاس دینے کے لیے نیکیاں تو کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو کہے گا اچھا ان کے گناہ اس کے پلے ڈالتے جاؤ، گناہ اس کے پلے ڈلنے شروع ہو جائیں گے، گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ کہے گا اٹھا کے اس بندے کو سیدھا جہنم کے اندر ڈال دو۔ اس لیے میرے عزیز خیال کر، حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ اب چوتھے نمبر پہ حقوق اللہ ہیں، شرک سے بھی توبہ کر، بدعت سے بھی توبہ کر، لوگوں کے حقوق بھی ادا کر۔ جب یہ تین کام ہو جائیں اب تو کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ مجھ سے جو تیرے حق میں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ میں نے شرک سے بھی توبہ کر لی ہے، اللہ میں نے بدعت سے بھی توبہ کر لی ہے، اللہ میں نے لوگوں کے حق بھی ادا کر لیے ہیں، اللہ میں سچا سچا کھڑا ہو کے تیرے در پہ ہوں ربا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، الہی عبدک اللاسی اتاکا مکرم بذنوب قداکا۔ بیت اللہ کے غلاف پہ لکھا ہے، کسی صاحب دل کا شعر ہے، الہی عبدک اللاسی، اور میرے ربا میں تیرا گناہگار بندہ، اتاکا تیرے ڈیرے پہ آ گیا ہوں، مکرم بذنوب، اللہ اقرار کرتا ہوں میں تیرا مجرم ہوں، مکرم بذنوب قداکا، اللہ تیرے در میں دعا مانگتا ہوں ربا میرے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ، اس لیے خیال کر اب توبہ توبہ ہے، اب توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ تیسری بات ثمرات توبہ، اللہ دے گا کیا؟ توبہ کر اللہ دے گا کیا، لیکن توبہ ہو اس ترتیب پہ۔ اب اللہ دے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں اولاد کوئی نہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ، حالات بڑے تنگ ہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ، بارش کوئی نہیں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ اللہ آنا وظیفہ سن فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کہتا ہے میرا بندہ سچی توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ اب دیکھ میں اللہ کی رحمتیں، دیکھ میں اللہ کی مہربانیاں، سچی توبہ کر، میں اللہ کیا کروں گا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، میں اللہ رحمت کی بارشیں برسانا شروع کر دوں گا۔ پہلا انعام وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، سچی توبہ کر تجھے حلال مال دے دوں گا، وَبَنِينَ، سچی توبہ کر تجھے نیک اولاد بھی عطا کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، سچی توبہ کر تجھے پراپرٹی بھی دے دوں گا، تجھے باغات بھی دے دوں گا، وَأَنْهَارًا،
سچی توبہ کر میں اللہ لہریں بھی جاری کر دوں گا. اور سورہ فرقان میں فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جو لوگ سچی توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اللہ صرف ان کے گناہ معاف نہیں کرتا، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل کے رکھ دیا کرتا ہے. اللہ آج جو مسئلہ ایک آنسوں سے حل ہو سکتا ہے، قیامت کے دن 500 سال کا ایک دن ہوگا، 500 سال کا ایک دن ہوگا. وہ 500 سال کا ایک دن رو رو کے بھی وہ مسئلہ حل. آج اللہ راضی ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار، ہم سیریس نہیں. اور قیامت کے دن کل ہم گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، چیخیں گے. وہاں سے جواب آئے گا آج میرا دروازہ بند ہو گیا، اب میں نے دروازہ نہیں کھولا. اس لیے آج فرصت ہے، آج موقع ہے اپنے معاملات کو درست کرنے کا، اپنے معاملات کی اصلاح کرنے کا. جب جائیں گے نا مر کے کفن نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کفن نصیب ہو جائے تو یہ بھی بڑی بات ہے. ساتھ لے کے کوئی بھی نہیں گیا. یہ دنیا گزر گئی ہے، انبیاء کی بھی گزر گئی، اولیاء کی بھی گزر گئی ہے، فرعون، قارون، حامان، نمرود کی بھی گزر گئی ہے، اور میری اور آپ کی بھی گزر جائے. اس وقت نہیں ٹھہرنا، کیا معلوم کس گلی اور کس موڑ میں موت آ جائے، کس حال میں موت آ جائے. خدا کی قسم 3 باتوں کی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. نمبر 1، ہر وقت اپنے دل کو چیک کرو کہیں شرک کا رلا تو نہیں. شرک سے بائیکاٹ 1، بدعت سے بائیکاٹ 2، حرام سے بائیکاٹ. یہ 3 کام بنیاد ہیں. اور میں جملہ کہا کرتا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ جو بندہ حرام نہیں چھوڑتا، حرام نہیں چھوڑتا، بھلا نمازی ہے، روزے دار ہے، حاجی ہے، مرتے وقت ایمان سے محروم ہو کے مرے گا. اللہ سے ایمان کو چھین لے گا، کفر پہ مرے گا اس حرام کی نحوست کی وجہ سے. اور جو بندہ ساری زندگی حرام کے قریب نہیں جاتا، تھوڑا ہو اور ستھرا ہو کہتا ہے، وہ حلال پہ اکتفا کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس حلال کی برکت سے اگر وہ زندگی بھر گناہگار بھی تھا، اللہ اس حلال کی برکت سے موت کے وقت اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما دے گا. اللہ مجھے آپ سب کو اسی کلمے کے ساتھ موت نصیب فرمائے. آخر دعوانا